ایک اور اوورسیز پاکستانی کا بڑا اعزاز، کاؤنسلر محمد سلیم چودھری ہیمپشائر کاؤنٹی کونسل کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ ہیمپشائر کاؤنٹی میں کل کونسلروں کی تعداد 78 ہے، جن میں سلیم چودھری واحد پاکستانی نژاد کونسلر ہیں۔ اس موقع پر کونسل کے تمام ارکان نے سلیم چودھری کو چیئرمین منتخب ہونے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چیئرمین سلیم چودھری 1987 سے کونسلر منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ 2001 میں رشمور بارو کونسل کے میئر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی صوفیہ چودھری بھی اس کونسل کی میئر رہ چکی ہیں۔ ناردرن آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفسٹ میں ٹیسٹ رمضان اور بیلفسٹ اسلامک سوسائٹی نے پروقار افطار ڈنر کا انعقاد کیا، جس میں 42 ممالک سے 600 سے زائد مسلم اور غیر مسلم شریک ہوئے۔ فیصل مرزا کی رپورٹ۔ بیلفاسٹ میں ٹیسٹ رمضان اور بیلفاسٹ اسلامک سوسائٹی کے زیر اہتمام پہلی بار افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد غیر مسلموں کو رمضان کی فضیلت اور اسلام اور مسلمانوں کے پرامن چہرے سے روشناس کرانا تھا۔ افطار ڈنر میں سیاستدانوں، ڈاکٹرز، بزنس کمیونٹی، مذہبی اسکالرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ افتتاحی سیشن میں مقررین نے خطابات کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عمر القادری نے خصوصی خطاب میں اسلام کے بارے مفصل اور جامع لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے اور مسلمان جہاں بھی موجود ہوں گے وہ اس سوسائٹی کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتے رہیں گے۔ The reality is neither the terrorists in Christchurch represented any particular race and neither the terrorists in Sri Lanka represented any particular faith. تقریب میں شامل غیر مسلموں اور دیگر نے ایونٹ کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرامز کے ذریعے اسلام کا مثبت چہرہ سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ آج بیلفاسٹ میں ہم نے پہلی بار مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے افطار کا اہتمام کیا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور خوب گہما گہمی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ I am Emma Little Pengelly and I'm the Member of Parliament for South Belfast, where the Belfast Islamic Centre is based. I think this is a wonderful event. It's fantastic to see the first event of this type. And it's great because it reaches out to other people from other faiths and asks them to come and perhaps understand better Ramadan. And also it's an opportunity, I think, for the wider community to come together and to celebrate this time in their year as well. So it's wonderful to see. It's fantastic to see the amazing turnout. So I think the first year has been a massive success, and I know that will only grow from here on. So it's fantastic to be here. It's fantastic to get the invitation to be here, and it's been a very, very enjoyable event. سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں، افطار کیا ہے ہم نے۔ اسپیشلی جو نان مسلم لوگ ہیں ان کو اسپیشلی آج انوائٹ کیا گیا تھا کہ تاکہ ہمارا کلچر دیکھیں، کیسے ہم لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور کیسے ہم لوگ افطار کرتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ اٹ واز ویل آرگنائزڈ۔ تو ہم بہت زیادہ مشکور ہیں جو لوگ اسپیشلی آئرلینڈ سے اتنا ٹریول کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے یہاں پہ، جو اسپیشلی نان مسلمس کو ایک ایسا ٹیکسچر جاتا ہے جس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں دے آر ویری ویل آرگنائزڈ اور ویری پیسفل اینڈ لونگ لوگ ہیں۔ Well, I'm so privileged to be here this evening. The atmosphere in the room is so glorious, and the speeches were really, really uplifting and very encouraging and inspiring. So I just want to thank the Belfast Islamic Centre for inviting me along this evening. I think that we all have to integrate, we all have to appreciate, and we all have to tolerate each other. And I think that this event tonight goes a long way to taking us further into the future. Assalamu alaikum, happy Ramadan. I came here with my family and I would like to wish everyone a happy Ramadan. I have a message for everyone. As a Muslim, we are very peaceful and caring people. Thank you. Assalamu alaikum, happy Ramadan. Thanks. Assalamu alaikum, happy Ramadan. What a wonderful event this is, and my message to Muslims in Northern Ireland and everywhere else is I'm so delighted to be here and share the sense of community and the really positive atmosphere there is at this Taste Ramadan event for the first time in Northern Ireland. Many more of them, and please make sure that the diversity represented here is represented in all of the other events that you have.
It's a terrific event, and you make such a contribution to this place. It's a real delight to be here with you. We're going out to the community, to the non-Muslims, and telling them what Ramadan is about, what fasting is about. अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं पहली दफ़ा टेस्ट ऑफ रमज़ान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेलफास्ट में अपनी काफ़ी कम्युनिटी है जो कि आई है, और हम लोगों का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने खूब इंजॉय किया है। हम सब ने मिलकर इफ्तारी की है। First year of Taste Ramadan, I think it's really fantastic, and the turnout that has came, is it really is brilliant. The amount of women present, sisters in our community as well. It's really wonderful to see. So this is our Taste Ramadan event. So we organized the first time in Belfast. As you can see, we have a very large number of Muslims and non-Muslim community participating in it. Very glad to be invited here to share in the breaking of the fast and to learn a lot about the customs and the practices around, and to see such a diverse gathering, and just always very glad to welcome Muslim people who've made Belfast their home. I think it greatly enriches our city, and as I say, very glad to learn more and to break bread with you this evening. तकरीब के अख्ताम पर गैर मुस्लिम अफराद को बेलफास्ट इस्लामिक सोसाइटी और टेस्ट रमदान की जानिब से तोहफ़े दिए गए। बेलफास्ट इस्लामिक सेंटर की जानिब से मुनक़िद किया गया ये इफ्तार डिनर, जिसमें तकरीबन 40 से 42 मुस्लिम ममालिक के लोग इस वक्त शामिल हैं। यहाँ के जो सरकारी अहदेदारान हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी बड़ी तादाद में इस डिनर में शरीक हुए हैं और अपनी जो सॉलिडारिटी है मुसलमानों के साथ वो शो कर रहे हैं। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, बेलफास्ट, आयरलैंड। मुस्लिम्स कनेक्ट के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में एक अफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा के बारे में शऊर उजागर करना था। तकरीब में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए फंड रेजिंग भी की गई। इसी का अहवाल बताएंगे आबिद काज़मी। मस्जिद अक्सा कुरार्स पर मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तीन मुकाम है। बरतानिया से हर साल हजारों की तादाद में मुसलमान इसकी जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन इसराइली अफवाज की मुदाखलत की वजह से वो इससे महरूम रह जाते हैं। मुस्लिम्स कनेक्ट तंजीम की चेयरपर्सन शरीन महमूद ने मस्जिद अक्सा के बारे में आगाही देने के लिए अफ्तार डिनर का इनकाद किया, जिसमें बर्मिंघम बर से खवातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका को मस्जिद अक्सा के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी नातुआ अहमद रुबानी ने नात सुनाकर हाजरीन पर वजह तारी कर दिया। तेरे बंदे हैं हाँ, फिर दिखा दे हरम, तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम, तेरे बंदे हैं हम, तेरे बंदे हैं हम। तकरीब में ह्यूमन अपील के ज़रिए एहतमाम ज़हीर खान और सईद अली ने फ़लस्तीन और गजा के लिए फंड रेजिंग भी की, जिसमें खवातीन और हजरात ने दिल खोलकर अतियात दिए। इस मौके पर शरीन महमूद, अहमद रुबानी, फैसल, आसिया हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा के बारे में लोगों के जहनों में था कि हम वहाँ नहीं जा सकते, जिसके लिए ज़रूरी था कि हम लोगों को असल सूरत हाल से आगाह करें ताकि बरतानवी मुस्लिम फैमिलीज मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कर सकें। Masjid Al-Aqsa to raise awareness and revive some love for our forgotten masjids. There's so many of us that travel out to Umrah and to Makkah and Medina, and Masjid Al-Aqsa in Palestine, in Jerusalem, not that many people go. So what we're trying to do is we're trying to raise awareness that actually for us, alhamdulillah, as British passport holders, it's quite relatively easy and safe for us to travel to Masjid Al-Aqsa. या रसूल सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीब सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। में भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रिलीफ के साथ, और ज़हीर खान का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए किया गया कि मस्जिद अक्सा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासतौर पर ख़वातीन को अवेयरनेस दी जा सके, ताकि जो लोग यहाँ पर बहुत इस बात से फ्राइटन है कि मस्जिद अक्सा तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये खतरा महसूस होता है कि अगर वो मस्जिद अक्सा में जाते हैं, वहाँ का विजिट करते हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सेफ नहीं है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
لیڈز میں فلاحی ادارے المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے اور مصیبت زدہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ آصف قریشی کی رپورٹ۔ اللہ کا محبوب ہے رحمت للعالمین، ہے رحمت للعالمین، صلو علیہ وآلہ۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے لیڈز میں پہلی بار چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب اور 92 نیوز سے گفتگو میں چیئرمین عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انسانیت کی خدمت میں سب سے آگے ہے۔ اس وقت 88,000 سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن کر کے ان کی بینائی واپس لائی جا چکی ہے، جبکہ رواں سال بینائی سے محروم 1 لاکھ سے زائد افراد کے آپریشن کیے جائیں گے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ وہ چیریٹی ہے جو دنیا بھر میں 22 ممالک میں کام کر رہی ہے، اور ہم آنکھوں کے حوالے سے جو ہماری کیٹریکٹ سرجری کا پروجیکٹ ہے 88,000 پیپل کو الحمدللہ اللہ کا نور عطا کر چکے ہیں ہم کو، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ 88,000 پیپل کے آپریشن مکمل ہو چکے ہیں، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے دسمبر سے پہلے 1 لاکھ لوگوں تک پہنچیں گے۔ سابق لارڈ میئر لیڈز کونسل محمد اقبال، ممتاز مذہبی اسکالر قاری عاصم، چیئرمین تنظیم مساجد لیڈز الحاج ارشد کھٹانہ، کونسلر محمد رفیق اور دیگر کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ٹرسٹ نہ صرف پاکستان بلکہ مشرق وسطیٰ اور میانمار میں دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ ان کا جو پرانی تاریخ ہسٹری ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ سامنے ہے کہ بے شمار لاکھوں آدمیوں کی آنکھوں کے علاج انہوں نے کیے ہیں، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ ہے بھی بڑی دلیر اور بڑی جنرس ہے، اور یہ پوری دنیا میں ریکارڈ ہے۔ آج ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو چیریٹی کی تقریب ہے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ ماشاءاللہ 88,000 سے زیادہ لوگوں کی بینائی جو ہے واپس لا چکی ہے لوگوں کے تعاون کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ روہنگا مسلمان جو مظلوم پس رہے ہیں مسلمان، ان کی معاونت کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے سب سے پہلی چیریٹیز میں سے ہے جو وہاں پہنچی ہے۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے ساتھ پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں، اور مجھے جا کے وہاں آن گراؤنڈ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں جہاں بھی المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ عام لوگوں تک ان کی رسائی ہے کہ وہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ہمیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک، لیکن آنکھیں جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہے نا یہ جو ہے نا نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بانی کو اور المصطفیٰ ٹرسٹ کو صرف اسی لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان مصیبت میں ہوتے ہیں یہ لوگ ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو جو بھی میری آواز سنے اس کو ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ اس قابل ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ ہم نے دل کھول کر ان کی مدد کی ہے، اور میں باقی لوگوں کو بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کریں۔ مینلی ہمارا زیادہ تر آئی کیمپ تو پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں تھرو آؤٹ اکراس پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے علاوہ ہم بہت سارے مختلف ممالک میں بھی، افریقہ کے ممالک بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے، غازہ بھی ہے، ان تمام ممالک میں بھی ہم آئی کیمپس کی تحریک چلاتے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے آج یہاں پہ افطار ارینج کیا ہے لیڈز میں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑی کمیونٹی آئی ہے جس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ بالکل برٹش پاکستانیز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان بہن بھائیوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ والے کام کر رہے ہیں، یہ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیریٹی ڈنر میں لیڈز کے عوام نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں۔ آصف قریشی، 92 نیوز، لیڈز۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ دعوت اسلامی برمنگھم کے زیر اہتمام گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام ہوا، جس میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیں گے عابد کاظمی کی رپورٹ۔
برمنگھم میں دعوت اسلامی کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کونسلرز، ڈاکٹرز، اساتذہ، پولیس، انجینئرز اور دیگر شعبوں میں اپنی اپنی خدمات پیش کرنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ شاذلی زون کے نگران سید فضیل رضا اتاری کا کہنا تھا کہ ماہ سیام کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ دعوت اسلامی کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم 200 سے زائد ممالک اور 107 سے زائد شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن، پیار اور محبت کا پیغام عام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ سید فضیل رضا اتاری، کونسلر ذاکر اللہ چودھری، کونسلر بابر اور فیصل مرزا کا کہنا تھا کہ 92 نیوز برطانیہ میں کمیونٹی کی آواز بن چکا ہے۔ شکریہ 92 کا کہ وہ آئے اور ہمارے گرینڈ افطار میں شرکت کی اور انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ جو ان بچوں نے قرآن ختم کیا ہے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ I just want to thank Channel 92 for the coverage today at the Grand Iftar at Fazan Medina. I am the local councillor for Yardley West and Stitchford, so this mosque comes into my ward. 92 نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج یہاں پر دعوت اسلامی کا جو افطار پارٹی تھا اس میں آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو حالات ہیں جیسے کہ ڈسکس کیے گئے ہیں، گن کرائمز ہیں، اس کے بعد نائف کرائم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کمیونٹی کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ یہاں مل بیٹھ کر ہم نے ڈسکس کیے ہیں حالات اور ایشوز، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید جو ہے 92 چینل اسی طرح سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ حال ہی کے اندر جو ایک صحافی کا بیٹا بھی اس کے زد میں آیا، تو ہمیں اس مسئلے کو اگر ابھی ہم نے نہیں روکا تو یہ بڑھ کے ایک ناسور بن جائے گا۔ تقریب میں قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برسٹل میں بلال سینٹر کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ تنویر بخاری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ برسٹل میں بلال سینٹر کی جانب سے منعقدہ گرینڈ افطاری کا آغاز حافظ محمد الطاف نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ۔ سینٹر کے چیئرمین طاہر محمود نے قرآنی آیات کا ترجمہ انگریزی زبان میں پیش کیا۔ تقریب میں مسلمان مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ تھیگم ڈیبونیئر اور دیگر کا کہنا تھا کہ انہیں گرینڈ افطاری میں شرکت پر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ برسٹل کمیونٹی ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کی مشکل گھڑی میں متحد ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ اسلام کے بہترین تشخص کو بہتر طریقے سے دنیا میں اجاگر کیا جائے۔ گرینڈ افطاری کے اختتام پر اجتماعی طور پر دعا کی گئی۔ سعودی عرب میں ماہ سیام کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں نامور نعت خواہ محمد اصغر چشتی کے کلام نے حاضرین کے دلوں کو خوب منور کیا۔ عمیر علی کی رپورٹ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شیخ سعید کی جانب سے منعقدہ محفل نعت میں کاروباری حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی نعت خواں عابد شمون چاند اور فرقان احمد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ نامور نعت خواں محمد اصغر چشتی نے اپنی مخصوص آواز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے پنجابی اور اردو نعتیہ کلام پیش کیا، جسے سن کر حاضرین کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے۔ کم
इस मौके पर शेख सईद ने कहा कि सऊदी अरब में गुज़श्ता कई सालों से महफिल नात का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद रमज़ानुल मुबारक की रौनकों को दुबाला करना होता है। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह बाबरकत महीना है और हमारा तो ये हर साल यहाँ पर नात ख़ानी का प्रोग्राम होता है। हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान के मशहूर और बड़े नाम वाले आज़म चिश्ती साहब के शागिर्द हैं, असगर चिश्ती साहब माशाल्लाह, वो हमारे दोस्त हैं और हमारे में मौजूद हैं, तो हम उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और रमज़ान शरीफ में कुरान भी पढ़ा जाता है, नात ख़ानी भी होती है। माशाल्लाह हमारे रमज़ान में 2-3 ऐसे प्रोग्राम नात ख़ानी के ज़रूर होते हैं। कम्युनिटी मेंबरान ने भी महफिल नात को रूहानी और दिली सुकून करार देते हुए कहा कि इससे हमारे दिलों में ईमान ताज़ा होता है। चिश्ती साहब ने जिस अंदाज में दुनिया से आखिरत के सफ़र का आज बयान किया है, वो मेरा ख्याल है कि हम सब लोग उसका असर लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में एक तब्दीली का सबब बनेगा और बेहतर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। महफिल नात की तकरीब में महमूद अहमद बाजवा, रियाज चौधरी और दीगर ने फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक पर भी रोशनी डाली। कोयटा के बाजारों की रौनकें बढ़ना शुरू हो गईं। बच्चे भी मनपसंद शॉपिंग करने के लिए बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कोयटा से देखेंगे बुशरा कमर की रिपोर्ट। बाबा जानी का हाथ थामे नन्हे बच्चे नजर आ रहे हैं बाजारों में ईद की शॉपिंग करते। किसी को चाहिए स्टाइलिश मलबूसात तो कोई मांग रहा है मैचिंग जूते। एक के बाद एक दुकान के चक्कर लगाते नन्हे खरीदार मनपसंद अशिया की खरीदारी की तकोदो में मसरूफ हैं। यहाँ पे हम अपने घर वालों के साथ आए हैं कुछ कपड़े ईद के लिए। मुझे अब तक कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं मम्मा के साथ घूम रही हूँ कि मुझे कुछ पसंद आ जाए और ले लो। जूते लेने आई हूँ और जूली लेने आई हूँ और यहाँ शॉपिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। दुकानदारों ने भी बच्चों की पसंद के मुताबिक एक से बढ़कर एक ड्रेसेस सजा रखे हैं। जो पसंद बच्चों की, मगर कपड़े का मयार और कीमतों का तयन वालिदैन अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वालिदैन कहते हैं कि पहले बच्चों की खरीदारी मुकम्मल करना चाहते हैं। ईद नजदीक आ रही है तो इस वजह से जो है आज बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे। उम्मीद है कि इनको पसंद आ जाए। ईद की खरीदारी के लिए लियाकत बाजार, कटपीस गली, कंदारी बाजार, प्रिंस रोड, जिना रोड, बरूरी रोड और सरियाब रोड पर दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाउ सिटी न्यूज़ यूके।